الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام السراجی فی المیراث کا درس الحمدللہ قسط وار جاری ہے. آج کا درس اسبات کے بیان میں ہے. باب العصبات، یہ عصبات کا باب ہے. عصبات جمع ہے عصبہ کی، اور جمع کے ساتھ مصنف نے اس کو لایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ عصبہ کی بہت سی قسمیں ہیں تو ان قسموں کی طرف اشارہ کرنا مقصود رہا ہے مصنف کا. اس وجہ سے جمع کے ساتھ انہوں نے لایا. اب عصبہ کی بہت سی قسمیں ہیں. اولاً بنیادی طور پہ عصبہ کی دو قسم ہوتی ہے، عصبہ نسبی، عصبہ سببی. پھر نسبی کی قسمیں ہیں بنفسہ، بغیرہ، مع غیرہ. تو کئی قسمیں ہیں، اس وجہ سے جمع کے ساتھ مصنف نے لایا اور کہا باب العصبات، یہ عصبات کا باب ہے. اس سے پہلے کتاب کے ابتدائی حصے میں ہی تقریباً عصبہ کی تعریف گزر چکی ہے. عصبات سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے مقرر شدہ حصے نہیں ہیں، جیسے بیٹا، جیسے پوتا، مثال کے طور پر جن کے مقرر شدہ حصے نہیں ہیں. البتہ اصحاب فرائض سے جو بچتا ہے انہیں ملتا ہے، اور اگر اصحاب فرائض نہ ہوں تو تمام مال انہی میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو ما سبق میں گزرا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ وارثین ہیں جن کے مقرر شدہ حصہ نہیں ہیں. البتہ اصحاب فرائض سے جو بچتا ہے انہیں ملتا ہے، اور اگر اصحاب فرائض نہ ہوں تو مال انہی میں تقسیم ہو جاتا. یہ ہیں عصبات. کہتے ہیں باب العصبات، یہ عصبات کا باب ہے. العصبات النسبیہ، ما سبق سے اشارہ ہو چکا ہے ما سبق میں کہ عصبہ دو طرح کے ہیں، ایک عصبات نسبیہ اور دوسرے عصبات سببیہ، عصبہ سببی. اب رہی عصبہ نسبی، اس سے کون مراد ہے؟ تو عصبہ نسبی سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جن کے مقرر حصے نہیں ہیں، بلکہ اصحاب فرائض سے اگر کچھ بچتا ہے تو انہیں ملتا ہے. یہ ہیں عصبات نسبیہ. تو عصبہ نسبی سے مراد وہ رشتہ دار جن کے مقررہ حصے نہیں ہیں بلکہ اصحاب فرائض سے کچھ بچتا ہے تو انہیں ملتا ہے. العصبات النسبیہ ثلاثہ، عصبات نسبیہ تین ہیں.
نسبی اسباب 3 ہیں، یعنی اسباب نسبیہ کی 3 قسم ہیں۔ کیا کیا؟ اسباب نفسہ، اسباب غیرہ، اسباب مع غیرہ، یہ 3 قسمیں ہوئی۔ تو اب تک جو کچھ میں ذکر کیا میں ایک بار پلٹا دیتا ہوں۔ اسباب جمع کے ساتھ مصنف لا کے اسباب کے تنوع کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اسباب کی 2 قسم ہوئی، اسباب نسبیہ، اسباب سببیہ۔ اسباب نسبی کی 3 قسمیں ہیں، اسباب نفسہ، اسباب غیرہ، اسباب مع غیرہ۔ اما الاسبۃ بنفسہ فکل ذکر لا تدخل فی نسبتہ الی المیت انثی۔ اسبہ بنفسہ تو وہ مرد ہے جس کی میت کی طرف نسبت کی جائے تو درمیان میں کوئی عورت نہ آئے، کہ جب اس کی میت کی طرف نسبت کی جائے تو درمیان میں کوئی عورت نہ آئے، وہ اسباب بنفسہ ہی ہے۔ مثال کے طور پر بیٹا، یہ اسباب بنفسہ ہی ہے۔ بیٹا کا تعلق میت یعنی باپ سے بغیر کسی عورت کے واسطے سے ہے، تو بیٹا اسباب بنفسہ ہی ہے۔ اسی طریقے سے درمیان میں کوئی عورت نہیں آ رہی ہے، اسی طریقے سے پوتا بھی اسباب نفس ہی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق میت سے اپنے باپ اور میت کے بیٹے کے واسطے سے ہے، تو پوتا بھی اسباب بنفس ہی ہے۔ بہرحال تو اسباب نفسی آپ نے دیکھ لیا، کل ذکر لا تدخل فی نسبتہ الی المیت انثی۔ اسباب نفس ہی وہ مرد ہے کہ میت کی طرف نسبت میں، جب اس کی میت کی طرف نسبت کی جائے تو درمیان میں کوئی عورت نہ آئے۔ تو اسباب نسبیہ کی 3 قسم ہوئی، اسباب نفس ہی، اسباب غیرہ، اسباب مع غیرہ۔ اسباب نفس ہی وہ مرد جس کی میت کی طرف نسبت کی جائے تو درمیان میں کوئی عورت نہ آئے۔ وہم 4 اصناف۔ اسباب نفس ہی کی 4 قسمیں ہیں۔ جزء میت، اصل میت، میت کے باپ کا جز، میت کے دادا کا جز۔ اس کو دوسرے لفظ میں بول سکتے ہیں، جزء میت، میت، اصل قریب کا جز، اصل بعید کا جز۔ یہ 4 طرح کے اسباب بنفس ہی ہیں۔ جزء میت میں کون ہے؟ میت کا بیٹا، پوتا نیچے تک، پڑ پوتا نیچے تک، یہ جزء میت ہے۔ بیٹا، پوتا، پڑ پوتا اس سے بھی نیچے، یہ جزء میت ہے۔ یہ اسباب نفس ہی کی 1 قسم ہوئی۔ دوسری قسم اصل میت۔ اصل میت میں کون ہے؟ میت کا باپ، دادا، پردادا، اوپر تک، یہ میت کی اصل ہے۔ یہ دوسری قسم ہوئی۔ میت کے باپ کا جز، میت کے باپ کے جز میں کون ہوگا؟ میت کا بھائی، میت کے بھائی کے بیٹے، بھائی کے بیٹے کے بیٹے، یہ میت کے باپ کا جز ہے، اسے بول سکتے ہیں اصل قریب کا جز ہے۔ یہ 3 قسمیں ہو گئی۔ اصل بعید کا جز یعنی میت کے دادا کا جز، اس میں کون ہے؟ چچا ہے، پھر چچا کے بیٹے ہیں، پھر چچا کے بیٹے کے بیٹے ہیں نیچے تک۔ تو اسباب نفس ہی کی یہ 4 قسمیں ہیں، کہتے ہیں وَهُمْ 4 اصناف۔ اور اسباب نفس ہی کی 4 قسمیں ہیں۔
نمبر 1 جزء میت یعنی میت کا بیٹا پوتا وغیرہ نیچے تک. نمبر 2 اصل میت یعنی باپ، دادا، پردادا. نمبر 3 میت کے باپ کا جز یعنی بھائی، بھتیجا، اس کے نیچے یعنی بھتیجا کے بیٹے اور اس کے بیٹے کے بیٹے، یہ میت کے باپ کا جز ہے. اور چوتھی قسم ہے میت کے جد کا جز. میت کے جد کے جز میں کون داخل ہیں؟ چچا، چچا کے بیٹے، چچا کے بیٹے کے بیٹے نیچے تک. یہ 4 قسمیں ہیں. اب جو آپ نے دیکھا کہ اسباب نفس ہی 4 طرح کے ہیں، تو اگر کسی میت کے یہ چاروں طرح کے اسباب ہوں تو کیا سب وارث ہوں گے یا بعض وارث ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہے. جواب: سب وارث نہیں ہوں گے. اگر سب جمع ہیں تو سب وارث نہیں ہوں گے، بعض ہی وارث ہوں گے. اب بعض وارث ہوں گے تو یہ بات مجہول نظر آتی ہے. بعض میں سے کون وارث ہوں گے، کس کو ملے گا، یہ ایک سوال ہے. تو جواب دیکھیے، اس کے لیے 2 اصول ہیں. اگر کئی طرح کے اسباب نفس ہی جمع ہو گئے تو ان کے لیے 2 اصول ہیں. پہلا اصول الاقرب فالاقرب، جو رشتہ داری کے اعتبار سے قرابت میں میت کا قریب ترین ہے، وہ وراثت پانے میں بھی قریب ترین ہوگا. جو قریب ترین ہے وہ وراثت پانے میں قریب ترین ہوگا. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پر میت کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پڑ پوتے ہیں، یوں ہی باپ ہے، دادا ہے، یوں ہی بھائی ہے، بھتیجا ہے، یوں ہی چچا ہے، چچا کے بیٹے ہیں. تو سب وارث نہیں ہوں گے. اس میں الاقرب فالاقرب، جو قریب ترین ہوگا وہ وارث ہوگا. قریب ترین کون ہے؟ تو ترتیب اس میں یہ ہے کہ جزء میت اقرب ہے. اس کے بعد اصل میت، پہلی قسم میں آ رہے ہیں جزء میت، دوسرے میں آ رہے ہیں اصل میت، تیسرے میں آ رہے ہیں میت کے جز، پہلے میں ہے جزء میت، دوسرے میں ہے اصل میت، تیسرے میں میت کے باپ کا جز تیسری قسم ہے، اور چوتھی قسم ہے میت کے دادا کا جز. یہ 4 قسمیں ہیں. تو یہ چاروں قسم کے اسباب اگر جمع ہو جائیں، چاروں طرح کے اسباب جمع ہو جائیں تو ان میں ترتیب کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیے، پہلی قسم کے اسباب کی موجودگی میں دوسری قسم کے اسباب وارث نہیں ہوں گے. یعنی پہلی قسم کے لوگ موجود ہیں تو ایسی صورت میں دوسری قسم کے لوگ اسباب نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے پہلی قسم کے نہیں ہیں، دوسری قسم کے ہیں، تو دوسری قسم کے لوگ موجود اگر ہیں تو تیسری قسم کے لوگ اسباب نہیں ہوں گے. یوں ہی تیسری قسم کے لوگ اگر موجود ہیں تو چوتھی قسم کے لوگ اسباب نہیں ہوں گے. اب اس کو ذرا مثال سے دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میت کا بیٹا ہے جز،
اور میت کا باپ ہے تو پہلی قسم ہے میت کا بیٹا، تو میت کا بیٹا اسبا ہوگا، اس کی موجودگی میں میت کا باپ اسبا نہیں ہوگا۔ دوسرے میں آئیے، میت کا بیٹا نہیں ہے، میت کا باپ ہے اور میت کا بھائی ہے، تو میت کا باپ دوسری قسم ہے۔ میت کے باپ کی موجودگی میں، میت کے دادا کی موجودگی میں، میت کے پردادا کی موجودگی میں میت کا بھائی اسبا نہیں ہوگا۔ یہ دو قسم کے لوگ نہیں ہیں، میت کا بھائی ہے یا بھتیجا ہے، تو ان کی موجودگی میں چچا اور چچا کے بیٹے اسبا نہیں ہوں گے۔ بہرحال کئی قسم کے اسباب نفس ہی اگر جمع ہو جائیں تو ان میں ترتیب یہی ہوگی کہ میت کا جو جز ہے اسے ترجیح ہوگی میت کے اصل پر، یوں ہی میت کی جو اصل ہے اسے ترجیح ہوگی کس کے اوپر؟ میت کے باپ کے جز پر، یوں ہی میت کے باپ کے جز کو ترجیح ہوگی میت کے دادا کے جز پر۔ یہ رہی بات۔ تو دو اصول ہے، ایک ہے الاقرب فالاقرب، جو قریب ترین ہے قرابت کے اعتبار سے، وہ میراث کا بھی زیادہ حقدار ہوگا۔ یہ تو پہلا اصول ہے۔ اب اس اصول پر ایک آدھ مثال اور ہم سامنے رکھ لیتے۔ مثال کے طور پہ میت کا بیٹا ہے، میت کا پوتا ہے، تو اقرب بیٹا ہے، بیٹا کی موجودگی میں پوتا اسبا نہیں ہوگا۔ یوں ہی میت کا پوتا ہے اور پڑ پوتا ہے، تو پوتا کی موجودگی میں پڑ پوتا اسبا نہیں ہوگا، ایک بات ہوئی۔ یوں ہی میت کا باپ ہے، میت کا دادا ہے، تو باپ اقرب ہے دادا سے، اس لیے باپ اسبا ہوگا، دادا اسبا نہیں ہوگا۔ یوں ہی باپ تو نہیں ہے، میت کا دادا ہے، میت کا پردادا ہے، دادا اقرب ہے پردادا سے، تو دادا اسبا ہوگا، پردادا اسبا نہیں ہوگا۔ یوں ہی یہ نہیں ہے، میت کا بھائی ہے اور میت کا بھتیجا ہے، تو درجہ کے اعتبار سے قریب ترین میت سے بھائی ہے نہ کہ بھتیجا، تو بھائی اسبا ہوگا، بھتیجا اسبا نہیں ہوگا۔ یوں ہی یہ سب نہیں ہے، میت کا چچا ہے اور چچا کے بیٹے ہیں، تو درجہ کے اعتبار سے قریب ترین چچا ہے، اس لیے چچا اسبا ہوگا۔ اس صورت میں جب کہ میت کا چچا ہے اور چچا کے بیٹے ہیں تو چچا اسبا ہوگا، چچا کا بیٹا یا چچا کے بیٹے اسبا نہیں ہوں گے۔ تو ترجیح جو ہوگی تو قرب درجہ کے اعتبار سے ہوگی۔ اگر کئی قسم کے اسباب جمع ہوئے تو ترجیح قرب درجہ کے اعتبار سے جو درجے میں میت سے قریب ترین ہوگا وہی میراث یا اسبا بنے گا، اور جو دور والا ہوگا وہ اسبا نہیں بن سکے گا۔ تو ترجیح کے سلسلے میں ایک اصول تو یہی ہے، مگر اگر ایسا ہو کہ درجے کے اعتبار سے برابر ہے، درجے کے اعتبار سے کئی اسباب ہیں، درجے کے اعتبار سے برابر ہیں، مگر قرابت کے قوت و ضعف میں فرق ہے، تو ایسی صورت میں قوت قرابت کے اعتبار سے ترجیح ہوگی۔ مثال کے طور پہ میت کا ایک عینی بھائی ہے، عینی بھائی کو اب ہم حقیقی بھائی بولا کریں گے کیونکہ عینی بھائی سب کو سمجھ میں نہیں آتے۔ میت کا ایک یا دو، میت کا حقیقی بھائی ہے اور اللاتی بھائی ہے، تو دیکھیے درجے میں دونوں برابر ہیں کہ دونوں میت کے باپ کا جز ہے، درجے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں کہ ایک واسطہ سے دونوں کو میت سے تعلق ہے، ایک واسطے سے دونوں کو کس واسطے سے؟ اپنے باپ کے میت کے باپ کے واسطے سے
ان دونوں کو تعلق ہے، تو درجے میں یہ دونوں برابر ہیں درجے میں۔ تو اب کیا اگر حقیقی بھائی ہے، اللتی بھائی ہے، تو دونوں اصبع ہوں گے درجے میں برابر ہونے، چونکہ درجے میں برابر ہیں تو دونوں اصبع ہوں گے؟ جواب ہے نہیں۔ دو اصول ہے، ایک اصول تو وہی ہے جو گزر چکا، دوسرا اصول یہ ہے کہ ترجیح قوت قرابت کے اعتبار سے، جس کی قرابت مضبوط ہوگی اسے ترجیح ہوگی کمزور قرابت والی پر۔ اب حقیقی بھائی ہے تو اس کو دوہری قرابت ہے میت سے، باپ کے ذریعے سے بھی ماں کے ذریعے سے بھی۔ اللتی بھائی ہے تو اس کو اکہری قرابت ہے، صرف باپ کے واسطے سے اس کو قرابت ہے، تو یہ اس کو دوہری قرابت ہے اور اس کو اکہری قرابت ہے تو دوہری قرابت والے کو ترجیح ہوگی، یعنی یہ اصبع ہوگا، اور اس کی موجودگی میں، حقیقی بھائی کی موجودگی میں اللتی بھائی اصبع نہیں ہو سکے گا۔ تو اب تک اتنی دیر میں جو کچھ بیان کیا، 2 منٹ میں اس کو سمیٹتا ہوں کہ یہ اسبات کا باب ہے، اور اسباق کئی طرح کے ہوتے ہیں، نسبی بھی اور سببی بھی۔ اسبہ نسبی کی 3 قسمیں ہیں: اسبہ بنفسہ، اسبہ بغیرہ، اسبہ مع غیرہ۔ اسبہ بنفسہ کی 4 قسمیں ہیں: جزء میت، اس میں بیٹا پوتا نیچے تک، یعنی پڑ پوتا وغیرہ آتا ہے۔ اصل میت میں باپ دادا، پردادا اوپر تک۔ میت کے باپ کا جزء، اس میں آتے ہیں بھائی بھتیجے نیچے تک۔ میت کے دادا کا جزء، اس قسم میں آتے ہیں چچا، چچا کے بیٹے، چچا کے بیٹے کے بیٹے۔ تو اسبہ بنفسہ کی یہ 4 قسمیں ہیں۔ تو کیا یہ تمام چاروں قسم کے اسبات جمع ہوں تو سب کو ملے گا یا بعض کو ملے گا؟ اس سلسلے میں اصول کیا ہے؟ تو 2 اصول ہے۔ نمبر 1، الاقرب فالاقرب، جو میت سے قریب ترین ہوگا وہ اسبہ بننے میں، میراث پانے میں بھی قریب ترین ہوگا، یعنی پہلی قسم کے لوگوں کو دوسری قسم پر ترجیح ہوگی، اسی طریقے سے دوسری قسم کے لوگوں کو تیسری قسم پر ترجیح ہوگی، اور تیسری قسم کے لوگوں کو چوتھی قسم پر ترجیح ہوگی، یعنی پہلی قسم کی موجودگی میں دوسرا قسم اسبہ نہیں ہو سکے گا، پہلی قسم کے لوگ ہی اسبہ ہوں گے، علی ھذا القیاس آخر تک۔ اور اگر درجہ کے اعتبار سے یہ برابر ہوں تو ایسی صورت میں ان کے درمیان ترجیح ہوگی قوت قرابت کے اعتبار سے۔ اتنا کچھ تو میں بیان کیا، مگر ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ کتاب سراجی جو علم فرائض میں ہے، علم فرائض میں پختگی اور مضبوطی صرف کتاب کے پڑھ لینے سے، کتاب میں جو اصول بیان ہوئے ہیں، جو قاعدے بیان ہوئے ہیں، ان اصول اور قواعد کو سمجھ لینے اور یاد کر لینے سے فرائض میں، علم فرائض میں آپ پختہ نہیں ہو سکتے، آپ میں مضبوطی نہیں آ سکتی۔ علم فرائض میں پختگی اور مضبوطی کے لیے، اس فن میں مضبوط بننے کے لیے، پختہ ہونے کے لیے یہ تو ضروری ہے ہی کہ جو اصول اور قوانین ہیں انہیں آپ محفوظ کریں، انہیں یاد کریں، یہ تو ضروری ہے ہی، مگر اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ اصول جنہیں آپ پڑھیں اور یاد کریں، ان اصول پر پریکٹس بھی کریں۔ یعنی آسان لفظ میں صرف تھیوری سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ تھیوری ہو تو 3 گھنٹہ پریکٹس ہونی چاہیے، تب آپ کو علم فرائض میں پختگی آئے گی، اور اس کتاب سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس سے پہلے میں کچھ مسائل کی پریکٹس کرانے کی
کوشش کیا تھا، مگر جب میں اصحاب فرائض کے بیان کو شروع کیا تو چونکہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا اور وہ اب بھی ہے، دکانیں بند تھی، میرے پاس بورڈ کی سہولت نہیں تھی، اس وجہ سے میں پریکٹیکلی یعنی مسئلے کو بورڈ پر بنا کر کے پیش نہیں کر سکا تھا۔ ہاں، اس سے پہلے کے 2 سبق میں بورڈ دستیاب ہو گیا تھا، تو ان 2 سبقوں میں بورڈ پر مسائل لکھ کر بتانے کی کوشش کی تھی، مگر اس وقت میں یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جب کل اصحاب فرائض کا بیان ہو جائے گا، اصحاب فرائض کی تفصیل سے ہم فارغ ہوں گے، تو اصحاب فرائض میں سے وہ حضرات اور وہ خواتین جن کے مسائل کو میں پریکٹیکلی پیش نہیں کر سکا ہوں، بورڈ پر لکھا کر نہیں دکھا سکا ہوں، انشاءاللہ ان کے مسائل بورڈ پر لکھ کر کے میں دکھاؤں گا۔ میں یہ وعدہ کیا تھا، اس وعدہ کے تحت 6-7 لوگ بچے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے حالات تو میں بتا ہی چکا ہوں، حالات نہیں بتاؤں گا، صرف مسئلہ بورڈ پر لکھ کر آپ کو دکھلا دیتا ہوں، تاکہ آپ ان مسائل کو دیکھ کر کے یہ بھی سمجھیں کہ مسئلہ کیسے بنتا ہے، اور اسے لکھ کر اپنی کاپی میں رکھیں اور پریکٹس کریں۔ یہ میت کا نشان میں بنایا۔ اب اصحاب فرائض میں 4 مرد ہیں، 8 عورت۔ 4 مرد میں پہلا ہے باپ کے حالات آپ پڑھ چکے۔ مرنے والا شخص اپنے پیچھے اپنے باپ کو چھوڑا، اپنی ماں کو چھوڑا اور اپنے بیٹا کو چھوڑا ہے، تو باپ کے 3 حالات میں سے ایک یہ ہے کہ باپ کے لیے فرض مطلق یعنی سدس ہے۔ کب؟ جب کہ میت کی کوئی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، یہاں میت کا بیٹا ہے، میت کے بیٹا کی موجودگی میں باپ کے لیے سدس ہے، تو یہ مسئلہ بنے گا 6 سے۔ یہ 6 سے کیوں بن رہا ہے مسئلہ؟ یعنی اس مسئلے کا مخرج 6 ہے، اس کا نام ہم رکھتے ہیں مخرج۔ اسے ہم کہتے ہیں مخرج مسئلہ۔ مخرج کیا ہوتا ہے؟ مسئلے کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد، مثلا وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد جس عدد سے اس کے تمام وارثین کو ان کے حصے بغیر کسر کے یعنی پورے عدد میں دیا جا سکے، وہی مخرج ہوتا۔ تو اس مسئلے کا مخرج ہم نے 6 دیا، ذرا سا دھیان سے سنیے گا۔ اب دیکھیے اس کے تمام وارثین کو جتنے حصے ہوتے ہیں وہ پورے عدد میں مل جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کے بغیر۔ مثال کے طور پہ اس کے لیے سدس ہے، 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، اس کے لیے بھی سدس ہے، وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس صورت میں اس کو بھی 1 ملا، اور بیٹا یہ تو اسبہ ہے، جو بچا لے لیا۔ تو آپ دیکھیے جتنے بھی اس کے وارثین ہیں، جس قدر بھی اس کے وارثین ہیں، ان سب کو ان کے حصے پورے عدد میں ملے، ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، 1.5 سوا ایسا نہیں ہے۔ تو مخرج کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد جس سے اس کے تمام وارثین کو ان کے حصے
पूरे बगैर कसर के दिए जा सकें, कसर के बगैर दिए जा सकें। अब मैं ये कह रहा था कि छोटे से छोटा अदद, अब ये मसला 6 से बना है, इसको सुदुस देना है। 6 की जगह अगर थोड़ी देर के लिए हम अगर 12 रख दें तो भी बराबर बराबर बढ़ जाता। इसको सुदुस चाहिए, 12 का सुदुस 2 होता, 2 6 12। इसको भी सुदुस चाहिए, 2 6 12। इसको 2 2 4 बच गए 8 असबा के तौर पे, 4 2 गुना 8। अब देखिए तो भी बराबर बराबर बढ़ गया। 12 6 की जगह अगर 12 से भी हम मसला बना रहे हैं तो ऐसी सूरत में भी तमाम वारिसीन को इनके हिस्से कसर के बगैर पूरे पूरे अदद में मिल जा रहे हैं। तो इस मसले का मखरज 6 अगर हो सकता तो क्या 12 भी हो सकता? जवाब नहीं हो सकता। कानूनी एतबार से, उसूली एतबार से ये मसला गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि ये जो मखरज है, मखरज किसे कहते हैं फ़र्ज़ी हजरात? मखरज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वो छोटे से छोटा अदद। अब ये 12 छोटा अदद नहीं है, क्यों? क्योंकि इससे छोटा 6 है और 6 से जब सबको बराबर बराबर मिल जा रहा है तो 12 ये छोटा नहीं है बल्कि 6 छोटा है। इसलिए कानूनी एतबार से ये मसला गलत है, ये मसला गलत है। इस तरीके से 6 की जगह अगर 12 को आप मखरज करार देंगे तो कानूनी एतबार से ये मसला आपने गलत बनाया। सही क्या होगा? 6 होगा। 6। तो इस मसले का मखरज कितना है? 6। 12 से भी बढ़ जाएगा मगर उसूली एतबार से गलत होगा। क्यों? क्योंकि मखरज किसे कहते हैं? वो छोटे से छोटा अदद, और 6 छोटा है न कि 12, इसलिए इस मसले का मखरज 6 होगा, 12 नहीं होगा। तो अब आपने देखा ये बाप के लिए क्या है? बाप के लिए क्या है? तो फ़र्ज़ मुतलक है मैयत की औलाद की मौजूदगी में। फ़र्ज़ मुतलक यानी सुदुस है, 6 का सुदुस 1 होता है। माँ के लिए भी सुदुस है, वो हालात आप पढ़ चुके हैं, 1 होता, बच गया 4, तो ये असबा को मिला। ये आपने देखा। मरने वाला शख्स अपने बाप को छोड़ा है और अपने पोते को छोड़ा है, तो बाप को क्या मिलेगा? सुदुस। क्यों? आपने देखा कि बाप के लिए सुदुस है कब? जबकि मैयत का बेटा हो या पोता हो, यानी मैयत की औलाद है, बेटा है या पोता है तो फ़र्ज़ मुतलक है। यहाँ पोता है तो फ़र्ज़ मुतलक यानी सुदुस है। जहाँ तक पोता की बात है तो वो असबा है। तो इस मसले में सिर्फ़ एक हिस्सा सुदुस आया। अब ये बात भी आप याद रखिए, खूब कायदे से याद रखिए कि किसी भी मसले में अगर सिर्फ़ एक हिस्सा आए तो उस मसले का मखरज क्या होगा? उसी हिस्से का हमनामदद। इस मसले में एक हिस्सा सुदुस आया है, छठा हिस्सा, इसका हमनामदद कौन होता है? 6। तो इस मसले का मखरज होगा 6। इस मसले का मखरज होगा 6। क्यों? क्योंकि इस मसले में सिर्फ एक हिस्सा आया है, छठा हिस्सा, बाप के लिए छठा हिस्सा, ये तो असबा है। तो अगर किसी मसले में सिर्फ एक हिस्सा आए तो मसले का मखरज उसी हिस्से का हमनामदद होगा। तो छठा हिस्से का हमनामदद 6, इसलिए इस मसले का मखरज 6 है। 6 का सुदुस 1 होता है और जो बच गया वो असबा को मिलेगा। ये रहा। तो एक हालत बाप की किसकी थी? सुदुस पाने की। एक हालत सुदुस पाने की। सुदुस कब मिलता? जब मैयत का बेटा है, पोता है, नीचे तक पड़पोता है, सकड़ पोता है, तो ऐसी सूरत में सुदुस है। दूसरी हालत थी
फ़र्ज़ मात तासीब, यानी इसका मुकर्ररा हिस्सा सुदुस है। क्यों है उसकी तफसील गुजर चुकी, इसमें मैं नहीं जाऊँगा। तो फ़र्ज़ है और जो बचेगा वो ले लेगा। ये कब होगा? जबकि मैयत की बेटी हो। अगर मैयत की बेटी है और मैयत का बाप है तो ऐसी सूरत में बाप के लिए सुदुस है, यानी हिस्सा है, सुदुस है, और जो बच जाएगा वो है। और मैयत की एक बेटी है तो वो हालात भी आप पढ़ चुके कि अगर मैयत की एक बेटी तो उसके लिए निस्फ़ है। तो निस्फ़ एक हिस्सा है और सुदुस है। सुदुस ये छोटा हिस्सा है, निस्फ़ बड़ा हिस्सा है। इस मसले का मखरज भी 6 होगा। कानून तो हम बाद में बताएंगे। 6 का सुदुस 1 होता है, 6 का निस्फ़ 3 होता है। तो हिस्से के तौर पे इसको निस्फ़ मिल गया, 6 का निस्फ़ 3 होता है, 3 मिल गया। इसको सुदुस मिल गया, मगर बाप को सुदुस भी मिलेगा और जो बचेगा वो भी मिलेगा। बच गया है कितना? बच गया है कितना? बच गया है 2। ये भी 2 इसी को मिलेगा। तो 2 1 3 और 3। अब ये मसला 6 की जगह 2 से भी बन सकता था, मगर वो एक दिक्कत की बात है। अब की जगह अगर एक बिंत की जगह अगर 2 बिंत है तो 2 बिंत के लिए 2 सुलुस हैं। ये हालात भी आप पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों के लिए 2 सुलुस और इसके लिए सुदुस। ये मसला भी 6 से बनेगा। 6 का सुदुस 1 और 6 का सुलुसान 4। तो 2 2 4, 1 बच गया। बचा हुआ 1 भी फ़र्ज़ मात तासीब, यानी बाप को अपना छठा हिस्सा मिला 1, और बेटियों को दिए जाने के बाद जो 1 बचा है वो भी मिला, बराबर 2 होता है। ये बाप की दूसरी हालत है। ये बाप की दूसरी हालत है। कौन सी दूसरी हालत है बाप की? कि फ़र्ज़ मात तासीब। ये कब, ये हालत बाप की कब होती है? जबकि मैयत के बाप के साथ साथ मैयत की बेटी होती है, इसी तरीके से पोती होती है। ये बात समझ रहे हैं? तो इसी पर पोती को भी आप क्यास कर लीजिए। फिर भी एक मिसाल मैं लिख देता हूँ। यानी मैयत का बाप है, उसकी 2 पोतियाँ हैं। तो पोती की मौजूदगी में यानी मैयत का बाप है और पोती है, पोतियों की मौजूदगी में बाप के लिए क्या है? फ़र्ज़ मात तासीब। ये मसला भी 6 से बनेगा। सुदुस इसको दे दिया और 2 सुलुस इन दोनों के लिए होगा, यानी 2 पोतियों के लिए 2 2 4, बचा हुआ 1 ये भी इसको मिलेगा, बराबर 2। तो पूरी जायदाद 6 हिस्से में हुई। 6 हिस्से में से 1 पोती को 2, 1 पोती को 2 और बाप को 2। अब इसकी जगह इस जायदाद को 3 हिस्से में भी कर सकते हैं। हाँ, 2 हालत देख चुके, सुदुस की, फ़र्ज़ मात तासीब की। तीसरी हालत बाप की है अस्बे महज़ की। अस्बे महज़ की मिसाल के तौर पे मैयत का बाप है और मैयत की माँ है।
میت کا باپ ہے اور میت کی ماں، تو چونکہ اولاد بھی نہیں ہے، بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے، پوتا پوتی بھی نہیں ہے، پوتا پوتی بھی نہیں، تو اس صورت میں یہ باپ عصبہ محض ہوگا، یعنی اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ سب لے لے گا، تو یہ تو عصبہ محض ہے، ابھی اس کا ٹینشن ہے۔ ماں اس کے لیے ثلث کل ہے، تو یہ مسئلہ 3 سے بنے گا۔ 3 کا ثلث 1 ہوتا ہے تو ماں کو 1 ملے گا، جو بچ گیا وہ باپ کو ملے گا۔ یہ 3 حالات باپ کے تھے، اور تینوں حالات پہ میں مسائل بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا کہ باپ کی تیسری حالت عصبہ محض ہونے کی ہے، اور یہ حالت کب ہوگی؟ جب کہ میت کی اولاد بھی نہیں ہے، اولاد ابن بھی نہیں ہے، نیچے تک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عصبہ محض ہوگا کہ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو بچے گا ان سب کو یہ اکٹھا کر لے گا، جیسے کہ یہاں پر یہ عصبہ محض ہے، اصحاب فرائض میں سے ماں ہے، ماں کے لیے یہاں پر حصہ ثلث ہے، وہ دے دیا، دینے کے بعد جو 2 بچا ان سب کو باپ نے اکٹھا کر لیا۔ یہ باپ کے تینوں حالات پہ مسائل تھے جو بورڈ پر لکھ کر کے میں دکھلایا آپ کو۔ اب کے بعد جد ہے۔ میں آج اپنی گفتگو کو یہیں پر روکتا ہوں، اس بات کی تصریح کرتے ہوئے کہ جد کے حالات بالکل باپ کی طرح ہی ہیں، صرف ذرا سا اضافہ ہے، یعنی باپ کے 3 حالات، جد کے یہ 3 حالات کے بعد ایک اور حالت ہے سقوط کی۔ باقی جو 3 حالات اب کے ہیں وہ 3 حالات جد کے بھی ہیں، جد کے یعنی دادا کے بھی ہیں، پردادا کے بھی ہیں، وہی 3 حالت، ایک حالت بڑھ کر کے ہے، یعنی محروم ہونے کی، وہ کم جب کہ میت کا باپ موجود ہو، تو ایسی صورت میں دادا محروم ہوتا ہے۔ اس کو کل انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔